اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو سٹیج بنایا کہ حضرت انسان کے ذریعے سے اپنی حکومتی تشریع کو ظاہر کر دیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کے معنی نائب اور جانشین کے کرتے ہیں. تو نائب اور جانشین کس کا ہوگا؟ کسی نے نکالا خلیفۃ من الجن، کسی نے فرمایا قوما یخلف بعضهم بعضا، جو اصل جگہ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. کیا داؤد جنات کا خلیفہ تھا؟ کیا داؤد سے پہلے داؤد کا باپ جو تھا، داؤد علیہ السلام کا والد گرامی وہ بادشاہ تھا، اور والد کے بعد داؤد کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے؟ نہیں. خلیفہ کا معنی قرآن کریم خود فرماتا ہے فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، کہ اللہ رب العزت کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے درمیان اللہ کی حکومت کو ظاہر کرنے والا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میرے فرمان کے مطابق زمین کو آباد کرنا، زمین میں اللہ تعالی کی حکومت قائم کرنا. تکوینی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، تو تشریعی حکومت اقوال حاکمانہ کہ یہ کھاؤ، یہ نہیں کھانا، یہ پینا، یہ نہیں پینا، یہ پہننا، یہ نہیں پہننا، یہ بولنا، یہ نہیں بولنا، ادھر بیٹھنا، ادھر نہیں بیٹھنا، ادھر جانا، ادھر نہیں آنا، یہ اقوال حاکمانہ ہے. اس کے لیے زمین اور کائنات وہ تیار نہیں تھے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اس کی حکومت کو ظاہر کرنے کے لیے نہ زمین میں وہ صلاحیت تھی، نہ آسمان میں وہ صلاحیت تھی، نہ جبال اور پہاڑوں میں یہ صلاحیت تھی. وہ صلاحیت اگر تھی تو حضرت انسان میں تھی کہ انسان اللہ تعالی کی حکومت کو ظاہر کر دے. اس کے لیے انسان کی پیدائش کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی چاہت کے ساتھ اللہ رب العزت کی پرستادہ پیغمبروں کی حکومت کے ساتھ زمین پر اللہ رب العزت کی حکومت نافذ کرے. یہ کیسی ہو سکتی ہے کہ تکوینی حکومت میں بارش کون برساتا ہے؟ تو جواب میں اللہ ملتا ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ زندہ کرنے والا کون؟ جواب میں اللہ ملتا ہے. اور جب پوچھا جائے تشریعی حکومت کے بارے میں کہ حکومت کے لیے، نظامی حکومت کے لیے نافذ کرنے والا کون، ان کے لیے حکومت اور ان کے لیے نظام مقرر کرنے والا کون، تو اس میں پارلیمنٹ اور اس میں اکثریت کی جواب ملتی ہے. کیا ان لوگوں نے لا تتخذوا الہین اثنین نہیں پڑھا ہے کہ مسجد میں اللہ کی الوہیت ماننی ہے، خالقیت میں اللہ کی الوہیت ماننی ہے، خالق اللہ ماننا ہے، اور جب حکومت کی باری آتی ہے تو اللہ کو چھوڑ کے کبھی اکثریت کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی ڈیموکراسی کے پیچھے اور کبھی تھیوکراسی کے پیچھے، کبھی اور کراسی لائی جاتی ہے، کبھی جو ہے صوفیزم لایا جاتا ہے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ مولویوں کو اور پیروں کو اللہ رب العزت کے مد مقابل مانتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی فرمان کو ان لوگوں نے بھول چکے ہیں. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندھیروں میں یہ آواز اور یہ صدا اٹھائی تھی. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ ذالک الدین القیم. ان الحکم
इल्ला लिल्लाह, ये पहली बात। यूसुफ अलैहिस्सलाम के कौम में दो किस्म शिर्क था। एक था शिर्क फिल हाकिमियत, कि वो हुकूमत में और वो पार्लियामेंट में अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुकूमत नाफिज नहीं करते, वो दीनुल मलिक पे चलते थे, बादशाह की सियासत पे चलते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको रद्द फरमाया, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। दूसरा शिर्क ये था कि वो धर्मशालों में, वो अपनी इबादतगाहों में बुतों की पूजा करते थे, असनाम की पूजा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दूसरी तौहीद ये सिखलाई कि ये बताओ, अमरा अल्लाह ताबुदू इल्ला इया ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, अल हुकूमतु लिल्लाह वल इबादतु लिल्लाह। जब दोनों मिलके तो ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, दीन यही है। वलाकिन्न अक्सर अन्नासी ला यालमून, लेकिन जमहूरियत वाले, लेकिन अक्सरियत वाले जमहूरियत परस्त वो ये नहीं समझते। वो सिर्फ दीन को इबादत में मुनहसर करके मस्जिद की चार दीवारी तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुकूमत को बंद करते हैं और ये कहते हैं, नारा लगाते हैं कि ला दीन फी सियासा वला सियासत फी दीन, एतमाल कैसर अल कैसर व माल कलीसा अल कलीसा। ये ईसाइयों की, अंग्रेजों की आवाज और मिशन है कि हम चार दीवारी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करेंगे और बाहर हमारी अपनी मर्जी है। बाहर हम पर जिसकी लाठी उसकी बेंस और जिसकी हुकूमत हो हम उनकी साथ आवाज उठाएंगे। चलो तुम उधर हवा हो जिधर की, हदीस से बेखबर आहे कि तू बा जमाना बिसाज, जमाना बतू नसाजत, तू बा जमाना सतेज। हुकूमती तकवीनी हो, हुकूमती तशरीह हो, वो दोनों अल्लाह ही के लिए हैं। इकबाल फरमाते हैं, सरवरी ज़ेबा फकत उस जात बे हमता को है, सरवरी ज़ेबा फकत उस जात बे हमता को है। एक वही है हुक्मरां, बाकी बुतानी आजरी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के तौहीद के मुकाबले में कभी अक्सरियत आती है, असनाम मुख्तलिफ होते हैं। मुख्तलिफ तौर से ये दौर अपनी बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नहीं है कि जो बुत थे वो खत्म हो गए, या कब्र वाला बुत्ता वो खत्म हो गया, और या जो पत्थर वाला मूर्ति था वो खत्म हो गया और अब तौहीद को छुट्टी मिल गई। नहीं नहीं, बुतान असर हाजिर के बने हैं मदरसे में, न अदाए काफिराना और न तराशी आजराना। बहुत से बुत जो है नए जमाने के नए बुत वो निकल चुके, कभी लीडरों की शक्ल में, कभी अक्सरियत की शक्ल में, और कभी जो है वो पार्लियामेंट की शक्ल में। मुख्तलिफ तरीकों से मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम, और मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम, और तहजीब के आजर ने तो रुशवाए सनम। और मुख्तलिफ तरीकों से बुत निकल चुके हैं, अभी भी सनम कदा है जहां और मर्द हक है खलील, सनम कदा है जहां और मर्द हक है खलील। ये नुक्ता वो है जो पोशीदा ला इलाह में है। ला इलाह कोई बुत नहीं छोड़ता। जिस तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लात मनात को खत्म किया है, उसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर और किसरा को खत्म किया है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हालाका कैसर वला कैसर बादहू व हालाका किसरा वला किसरा बादहू। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन मुबारक वो यही था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की गुलामी के सिवा किसी और की गुलामी नहीं। लिनुखरिज अल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। गुलामी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, इबादत और हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। जब निजाम हयात में
نظامی زندگی میں الحکومت للہ کی صدا نہ ہو، الحکومت للہ کی آواز نہ ہو، تو جو مسجدوں والا توحید ہے وہ بچ نہیں سکتا۔ جو عقیدے کا پکا موحد ہے وہ جب نظام کا آواز نہ لگائے ان کی توحید بچ نہیں سکتی، ان کی وہ قبروں کی جو ان نے شرک کا رد کیا ہے ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ نظام ایسا ہے، الملک والحکومت والنبوت توامان، الملک والنبوت توامان، حکومت اور نبوت ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جڑوا بچے ہیں، ایک کا بغیر دوسرے کے، شریعت بغیر حکومت کے، نبوت بغیر حکومت کے، بغیر پاسبان ہے، وہ ضائع ہو جائے گا۔ اور اسلام زندہ باد، خلافت، جمہوریت، اسلام، ہاتھوں کو لہرا کر اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرے۔ اسلام، اشاعت التوحید و سنہ، جمہوریت، خلافت راشدہ، رب کی زمین پر اسلامی نظام کے لیے تیار ہے، اسلامی نظام کے لیے رب کی زمین پر اسلام، خلافت راشدہ، جمہوریت، نعرہ تکبیر، اکابرین اشاعت التوحید و سنہ، اسیر اسلام مفتی محترم عامر صاحب، امیر مرکزیہ شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب، مولانا اسلام علامہ خضر بکری صاحب، اکابرین اشاعت التوحید و سنہ، اسلام، خلافت راشدہ، رب کی زمین پر، جمہوریت، اسیر اسلام مفتی محترم عامر صاحب، نعرہ تکبیر، توحیدیوں کا مجمع ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے باز دیجیے، نعرہ تکبیر، پوری جرأت کے ساتھ اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، اکابرین اشاعت التوحید و سنہ، مسلک اشاعت التوحید و سنہ، مشن اشاعت التوحید و سنہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام، نعرہ تکبیر۔ بس آخری گزارش پیش کرتا ہوں، الحکومت للہ، اس آواز کا نعرہ لگانا یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ لا الہ الا اللہ جس طرح صنم پرستی، گور پرستی، قبر پرستی پہ ضرب کاری لگاتی ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ لیڈر پرستی پر، اکثریت پرستی پر، فرعونیت پر، نمرودیت پر، اس سب پہ ضرب کاری ہے۔ ساری زندگی میں اللہ تعالی ہی کا ماننا اور اللہ تعالی ہی کا ہو جانا یہ توحید کا نام ہے، اور یہ توحید کی تقاضا ہے کہ توحید جو ہے مسجد میں بھی ہو، توحید جو ہے وہ بازار میں بھی ہو، توحید جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی ہو، توحید جو ہے وہ تانا تحصیل اسپتال اور کچہری میں بھی ہو، ساری جگہ آواز ہو الا لہ الخلق والامر، صرف اور صرف آرڈر اور حکومت اسی ہی کی چلتی ہے۔ یہ انسان کی پیدائش کی راز کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنی حکومت چلانے والا اور اپنی حکومت کو نافذ کرنے والا وہ جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اشاعت التوحید و سنت کی ذمہ داری ہے
کہ ہم توحید اور سنت کو لے کے ساری دنیا کو توحید اور سنت پہ لائیں گے انشاءاللہ الرحمن.